توکل علی العزیز الرحیم، آپ اس ذات پر بھروسہ کریں جو غالب بھی ہے اور وہ ہستی بہت زیادہ مہربان ہے۔ عزیز تو اشارہ ہے، اصل حکم اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے اور اس کے حکم میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، وہ جس کو چاہے دبا سکتا ہے۔ اور الرحیم میں یہ اشارہ ہے کہ وہ اللہ جس نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا ہے وہ الرحیم ہے، آپ کو اپنی رحمت سے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا۔ فرمایا الذی یراک حین تقوم، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کیا ہے، الذی یراک، وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ پہلے جملے میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے، اور اس ترجمے میں وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ دوسرے ترجمے میں کمال مہربانی، شفقت، نگرانی کا اشارہ ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں یعنی نماز پڑھنے کے لیے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، وہ تہجد کی نماز ہو یا کوئی اور نفلی نماز ہو جو تنہائی میں، علیحدگی میں، جماعت کے بغیر پڑھنا ہوتی ہے، وہ تب بھی آپ کو تکتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ دوسرے حصے میں فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب سجدہ کرنے والوں میں آپ چلتے پھرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، وہ تب بھی آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں آپ حضرات کو سنا رہا، سورۃ الشعراء۔ یعنی نمازی لوگوں میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جب آپ آتے جاتے ہیں وہ تب بھی آپ کو دیکھتا ہے، آپ اللہ کی نگرانی میں ہیں، وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی وہ آواز نہ سنتا ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی جاتی تھیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل فرماتے تھے۔ سورۃ العلق جس میں پہلی وحی بھی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، ادھر سے ابو جہل آ گیا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، کیا خیال ہے کہ اگر وہ آپ کو جھٹلاتا ہے اور روگردانی کرتا ہے تو کیا اللہ اسے نہیں دیکھ رہا؟ الم یعلم بأن اللہ یری، کیا اسے نہیں معلوم کہ وہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اللہ عزیز رحیم کا ایک دیکھنا تو وہ ہے جو اپنے پیغمبر کو دیکھتا ہے، ایک دیکھنا وہ ہے جو ابو جہل کو دیکھتا ہے۔ تو ابو جہل کو اس کا دیکھنا شان عزیزی کے ساتھ ہے، العزیز، اور رحمت للعالمین کو دیکھنا شان رحیمی کے ساتھ ہے، الرحیم۔ تو دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے آئے، ابو جہل کہتا ہے کہ اگر محمد بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے نہ رکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں
اس کی گردن پر پیر رکھ دوں گا۔ ابو جہل محمد الرسول اللہ کو دھمکی دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ آگے بڑھتا تو اس کو فرشتے پکڑ لیتے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں نبی علیہ السلام کا ابو جہل کے ساتھ تکرار ہو گیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے آپ کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، مطلب تم باز نہیں آتے ہو۔ اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس پوری ویلی میں میرا جتھا بڑا ہے، میرے حمایتی زیادہ ہے، سپورٹر زیادہ ہیں، ووٹر زیادہ ہیں، کرتے ہیں لوگ، ناز ہوتا ہے کہ بہت ہیں پیچھے لوگ، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو کہتا ہے میرے پاس جتھا بڑا ہے، میرے سپورٹر زیادہ ہیں، کیا اسے نہیں معلوم کہ ہمارے پاس بھی بڑے زبردست قسم کے داروغہ ہیں؟ سند الزبانیہ، ان کے سارے جتھوں کے لیے ابو جہل سمیت اللہ کا ایک فرشتہ ہی کافی ہے۔ اللہ کی تو بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو صحیح مسلم میں ہے، منظر کشی کی گئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آگے بڑھا، تھوڑا سا آگے بڑھ کے پھر الٹے پاؤں واپس مڑا، بیک آتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایسے اپنے ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا تھا۔ آپ نے کبھی شاید منظر دیکھا ہو، آج کل تو ویڈیوز مل جاتی ہے، اگر ایک آدمی کہ منہ پر کوئی چیز آ رہی ہو، حملہ ہو رہا ہو، یا آگ کی لپٹیں پڑ رہی ہو، تو وہ پھر وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پیچھے ہٹتا ہے اس طریقے سے ہاتھ آگے کرتے ہوئے، کہکرا کے الفاظ ہے، الٹے پاؤں مڑا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو دبوچ لیتے، اس نے کہا کہ میں نے آگ کی خندق دیکھی ہے۔ کہاں پر؟ جی احباب کی توجہ ہے، بیت اللہ شریف میں، جہاں محمد الرسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا، وہ تو قادر ہے ہر چیز پر۔ اس نے کہا آگ کی خندق دیکھی ہے، اور بڑا ہی ہولناک اور خوفناک منظر میں نے دیکھا ہے، اور بہت سے پر دیکھے ہیں۔ کیا دیکھے؟ پر دیکھے ہیں، پر۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے فرشتے پروں والی مخلوق ہیں۔ سورۃ فاطر میں ہے 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل کو اصل حالت میں دیکھا تو فرمایا ان کے 600 ونگز تھے۔ یزید فی الخلق ما یشاء۔ تو ابو جہل کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے پر دیکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے آگے تھے اس کو پکڑنے کے لیے، اور اس خوفناک منظر سے وہ پیچھے پلٹتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اسے پکڑ کر اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ صحیح مسلم، میں اتھینٹک روایتیں ذکر کر رہا ہوں، بخاری مسلم کی اور سیاستہ وغیرہ کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جس کی حفاظت کرنا چاہے، جسے بچانا چاہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت گزند نہیں پہنچا سکتی، اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ مومن کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آنی ہے تو ظاہر ہے پھر تو وہ آنی ہی ہوتی ہے۔
پھر اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا دیکھنا، اب دونوں شخص بیت اللہ میں موجود ہیں، ابو جہل بھی بیت اللہ میں موجود ہیں اور پوری کائنات کے امام اور سردار محمد الرسول اللہ بھی بیت اللہ میں موجود ہیں۔ اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ انہیں بھی دیکھتا جا رہا ہے۔ مولانا محمد جوناگڑھی کے ترجمے کی روشنی میں میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ پہلے یہ فرمایا کہ یہ لوگ لوگوں سے چھپتے ہیں جبکہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں، اس لیے کہ جب راتوں کو یہ مشورے کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے خلاف، وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسے مشورے کرتے ہیں رات کو، ما لا یرضی من القول، ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہی نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں رات ہے، لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا، کرتے ہیں لوگ کہ نہیں، لوگوں کی نظروں سے بچا کے ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کسی کی نظر تو نہیں پڑ رہی، کہیں کوئی تصویر نہ کھینچ لے، کہیں کوئی چپکے سے ویڈیو تو نہیں بنا رہا، کہیں یہاں پر کوئی ہڈن کیمراز تو نہیں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے، جبکہ اس سے نہیں چھپ سکتے جو ان کے راتوں کے مشوروں کے وقت بھی ان کو نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پیغام بہت بڑا پیغام ہے، اور اس سلسلے میں اگر آپ توجہ فرمائیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف، میں نے صرف ایک دو جملے وہاں سے لینے ہیں، باقی پورا واقعہ پوری سورت یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کمروں میں برائی کی دعوت دی گئی تھی، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور عزیز مصر کی بیوی نے تمام دروازے سختی سے بند کر دی۔ غلقت، کوئی کام سٹیپ بائی سٹیپ ہو تو عربی زبان میں باب تفعیل کہتے ہیں اس کو۔ نزلنا، ہم نے قرآن نازل کیا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور جہاں انزلنا آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ اکٹھا ہی نازل کر دیا لیلۃ القدر میں، تو دونوں لفظ اللہ نے نزول قرآن کے لیے استعمال کیے۔ یہاں اغلقت نہیں ہے، غلقت مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دروازے تھے اس نے ایک ایک کر کے سارے ہی اچھے طریقے سے بند کر دیے۔ غلقت الابواب، اور دروازے بند کر کے کہتی ہے حیت لک، برائی کی دعوت دیتی ہے۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا۔ اب جس کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ بند دروازوں کے اندر سے بھی دیکھنے والا دیکھتا ہے، تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، فرمایا اللہ کی پناہ، بند کمروں کے اندر بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا جس کو حساب دینا ہے، اور جب کوئی اس کی پناہ میں آ جائے تو پھر وہ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ جب کوئی معاذ اللہ کہتا ہے تو بند دروازوں کو کھولنا اس مالک کا پھر کام ہے، کھول دیے کہ نہیں کھول دیے۔ اور غلاموں پر تو مالکوں کا رعب بھی ہوتا ہے، اور مالک بھی وہ جن کی ساری سلطنت ہو۔ آپ جانتے ہیں نا، خاتون اول کا لفظ جب لوگ بولتے ہیں، پھر اختیارات جب سامنے آتے ہیں تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں بڑے اختیارات ہیں۔ مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، صرف اختیارات کی بات، تو آدمی کے پاس طاقت بھی ہو تو پھر بھی وہ اختیارات کی وجہ سے
وہ ساری زندگی جو غلامی کے اندر متحدی میں گزاری ہوتی ہے، آدمی ہمت نہیں کر پاتا۔ اور بعض دفعہ مالک جیل کے اندر بند ہوتا ہے اور وہ سلاخوں کے باہر سے بھی بندہ گھبرا جاتا ہے، وہ ساری زندگی جو روب کے اندر رہے نا، حالانکہ وہ تو جیل کے اندر بند ہے، وہ کیا کر لے گا جی آپ کا، لیکن ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے۔ قال معاذ اللہ، غلام کی حیثیت تھی لیکن مالک پر نظر تھی، کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، پھر اللہ نے بچا لیا۔ جان کو خطرہ تھا تو جیل میں پہنچا دیا تاکہ محفوظ رہیں۔ جیل سے نکلنے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں نہیں نکلتا، پہلے میرے اوپر جو الزام ہے اس کو کلیئر کرو۔ جن لوگوں کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں، پھر وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، یہ جو میں سائن کر رہا ہوں، یہ جو کچھ میں یہ چیزیں ڈاکومنٹ کر رہا ہوں، کہیں رپورٹ ہو جائیں گی، ریکارڈ میں آ جائیں گی، اسے اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ جس بندے کو یہ پتا ہے کہ میں نے سب لوگوں کے سامنے بھی وہی بات کرنی ہے جو میں نے تنہائی میں بات کرنی ہے، تو مجھے کیا ٹینشن ہے کہ میں اکیلا بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر بات کر رہا ہوں۔ ہمارے استاد محترم تھے، وہ بتایا کرتے تھے کہ اگر آپ پریشانی اور شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں نا، کہ بعد میں آپ کو صفائی دینا پڑے گا، نہیں میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، تو آپ یہ طے کر لیں کہ تنہائی میں بھی وہی بات کریں جو آپ منبر پہ کہہ سکتے ہیں، جو مجمع عام میں بول سکتے ہیں، تنہائی میں بھی، اپنے آفس میں بھی، اپنے گھر میں بھی، کسی بھی سیکریسی کے مقام پر جو بات آپ منبر پہ کہہ سکتے ہیں وہاں کہیں، پھر بہت سارا بوجھ ویسے ہی آپ کا ہلکا ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں کرتے، وہ ہماری سیاسی جماعتیں ہوں، ہمارے فرقے ہوں، ہماری تنظیمیں ہوں، ہمارے ذہن کے لوگ ہوں، برادری کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ ہم اور پلاننگ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو تنہائی کی ویڈیو لیک ہوتی ہے نا تو پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اگر تنہائی میں بھی یہ یاد رکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہی آج کے خطبے کا میرا موضوع ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ربط رجل امرأة فی فلاۃ لیلا فابت، رات کا وقت تھا، جنگل بیابان تھا یا چٹیل میدان تھا، ایک مرد اور ایک عورت، صرف دو لوگ ہیں، ان کی کوئی آپس میں رشتہ داری نہیں، یعنی وہ کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے، اور جب کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو تو تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب بھی دو لوگ تنہائی اختیار کرتے ہیں، تیسرا ان کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے۔ وہ تنہائی میں ہیں، رات کا وقت ہے، دور دور تک انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مرد نے عورت کو برائی کی دعوت دی، فابت، اس نے انکار کر دیا، مرد نے کہا کہ اس وقت ہمیں سوائے ستاروں کے اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ توجہ فرمائیے گا، چٹیل میدان میں رات کے اندھیرے میں ستاروں کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن خاتون نے کہا فَأَيْنَ مَكَوْكِبُهَا، تو ان ستاروں کو جس نے چمکایا ہے وہ کہاں ہے؟ جس کے یہ ستارے چمک رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے، یہ ستارے نہیں دیکھ رہے، ستاروں کو بنانے والا دیکھ رہا ہے۔ مخلوق دیکھتی ہے تو دیکھے، نہیں دیکھتی ہے تو نہ دیکھے، وہ مالک تو دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس پر جس کی نظر ہوگی وہ بچے گا، اور جب کوئی بچنا چاہے تو بچانے والا بچا لیتا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو بچا سکتا ہے تو ان کے پیروکاروں کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ وہ آج بھی الحی القیوم ہے، وہ تب بھی زندہ تھا، وہ اب بھی زندہ ہے،
حی لا یموت، وہ موت سے پاک ہے، کو آئے تو صحیح اس کی طرف۔ وقت ہوا چاہتا ہے آخری بات، سنن بہقی میں جو حدیث کی کتاب ہے، اسی طرح کا ایک عجیب واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سفر پر نکلے، مدینہ طیبہ سے نکلے، راستے میں ایک چرواہے سے ان کی ملاقات ہوئی، لڑکا ہے، غلام ہے۔ خیال ہوا کہ اس نوجوان کو ذرا ٹیسٹ کرتے، اس کی جو ایمانی کیفیت ہے اس کو جانچتے۔ بکریاں چرا رہا، مالک کی بکریاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا سفرہ بچھایا، عربی میں سفرہ دسترخوان کو کہتے، کھانے کے لیے بیٹھے، اور اس لڑکے سے کہا، غلام سے کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اس نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ اس جوان نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اتنی گرمی میں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ رمضان بھی نہیں ہے، فرض روزے بھی نہیں ہیں، تو آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں فارغ وقت میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، بکریاں جو چرا رہا ہوں تو فارغ ہی ہوں نا، تو ساتھ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی عمل سے اپنے رب کو راضی کر لوں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ اس نے کہا جناب یہ میری نہیں ہے، میرے آقا کی ہے، یہ جو بکریاں ہیں یہ میری اپنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز میری نہیں ہے اس کے میں پیسے کیسے لے سکتا ہوں؟ ہم بھی ایسے سوچتے ہوں گے شاید کہ جو میرا حق نہیں ہے میں نہیں لیتا، اختیار بھی ہے، مجھے شیئر بھی مل سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، چلتا ہے سوسائٹی میں، لیکن جب میرا حق نہیں ہے تو بس بات ختم۔ مجھے کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو، جب میرا حق ہی نہیں ہے تو خواہ کتنی مرضی سے، کتنی آسانی سے کوئی دے رہا ہو، کتنے خفیہ انداز میں دے رہا ہو، بس نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے، اس بچے سے کہا بھئی ایک ہی تو بکری ہے، مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا۔ بھئی کھا ہی جاتا ہے نا، ہماری تو فائلیں جل جاتی، درختوں کے علاقے جل جاتے ہیں، ریکارڈ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک بکری کا کیا مسئلہ ہے؟ عام طور پر بھیڑیا حملہ کر ہی دیتا ہے نا، ایک بکری اٹھا کے لے جاتا ہے، سینکڑوں واقعات ہیں، انہونی بھی نہیں ہے، پاسبل بھی ہے، تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، ایک بکری تمہیں بھیج کر بکری کے مالک اپنے آقا سے کہہ دوں گا بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ نہیں جانتا، وہ نہیں دیکھتا، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس کا مجھے مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے آقا کو مطمئن کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، بس یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس لڑکے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو حضرت عبداللہ بن عمر حیرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، اس نوجوان کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، اور اپنی زبان سے کیفیت ان کی یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر پر رکت طاری ہو گئی، رونا شروع ہو گئے، اور رکت کی کیفیت میں زبان سے کہتے جا رہے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ مطلب یہ کہ کمال جواب ہے اس نوجوان کا، اور یہ جواب اگر آج ہمارے نوجوانوں کو سمجھ آ جائے اور بڑوں کو سمجھ آ جائے، تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کتنے فیصد لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں، پاکستان میں، جو اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کو رزق حلال کھلائیں، حلال کھلائیں اور حلال کمائیں، بڑی بڑی آفرز ہوں۔ کتنے فیصد لوگ ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنے حساب سے سوچ سکتے ہیں۔ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے میرے ذہن میں جو فکر آ رہا تھا وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔
ہو سکتا ہے آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، 21-20 سال مجھے یو ای ٹی کے اندر بھی ہو گئے ہیں، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا شاید 1% لوگ، 1%، بڑی ہمت کر لیں آپ شاید 2% ہوں گے جو پورے اہتمام کے ساتھ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اختیارات بھی ہوں، وسائل بھی ہوں، کوئی پرابلم بھی نہ ہو، نہ قانونی کوئی رکاوٹ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور اس کے باوجود یہ کہ اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو، فیملی کو رزق حلال کھلانا ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صحابی نے پوچھا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص نے، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے۔ فرمایا اطیب مطعمک، اپنا رزق حلال کر لو۔ لاہور میں 5-7 بندوں کو میں جانتا ہوں جو مستجاب الدعوات ہیں، مطلب یہ کہ وہ جو بھی دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، اور اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوتی، یہ طے شدہ بات ہے، حدیث کے اندر ذکر ہے۔ خیر یہ بات دوسری طرف نکل جائے گی، وقت اجازت نہیں دیتا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے، اس غلام کے لڑکے کے مالک سے ملے اور اس نوجوان کی آزادی کا بندوبست کر دیا، جسے یہ یاد ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے لیے غلامی سے نکلنے کے راستے بھی بنا دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تقوی کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر کو اللہ نے سفیر بنا دیا کہ اس کے مالک سے بات کرو، اس غلام کو آزاد کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔